معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو خارق العادت ہو، عقل جس کو سمجھنے سے قاصر ہو، اور قیامت تک جس کا کوئی مقابلہ پیش کیا ہی نہ جا سکتا ہو، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ معمول کے کام، جو کام کوئی اور بھی کر سکتا ہو، وہ نبی کا معجزہ نہیں ہوتا۔ نبی کا معجزہ وہ ہوتا ہے قیامت تک کوئی اور جسے کر ہی نہ سکتا ہو۔ آج بڑی تیز پرواز ہے، جہاز ہواؤں کو کاٹتے ہوئے لمحات میں سالوں کا سفر طے کرتے ہیں، اور بھی برق رفتاری کے ساتھ سفر طے کرنے کے مصمم ارادے موجود ہیں، لیکن یاد رکھیے ودن نو ٹائم، بغیر کسی لمحے کے گزرے ہوئے یہ سارے اسفار طے کر جانا، زمینی سفر بیت المقدس تک کیا ساتوں آسمانوں سے گزر جانا، ساتوں آسمان کیا سدرۃ المنتہا سے گزر جانا، پھر لامقام رب کا دیدار پانا، اور پھر واپس آنا، ایسے آنا کہ آنن فانن کسی کو کوئی خبر نہ ہوئی ہو، نہ کوئی جاتے دیکھ سکا نہ کوئی آتے دیکھ سکا، اور واپس آئے، کہتے ہیں ادھر 70,000 سال گزر گئے، لیکن واپس آئے جس بستر کو چھوڑ کے گئے تھے وہ ابھی تک گرم تھا، جس دروازے کو بند کر کے گئے اس کی کنڈی ابھی حرکت کر رہی تھی، جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا، وہ خشک نہیں ہوا تھا، اپنی جگہ پہ نہیں پہنچا تھا، گویا ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا اور سب کچھ کر کے آ گئے۔ کیوں کہ وہ روح کائنات ہیں، وہ جانے کائنات ہیں۔ آپ اس گھڑی سے سیل نکال لیں، 10 سال بعد ڈالیں تو جس سیکنڈ پہ ٹھہری تھی وہیں سے رواں ہوگی۔ ارے گھڑی کے سیل کی یہ کیفیت ہے تو جسم سے روح نکال لیں، جسم وہیں رہتا ہے۔ یہ ساری کائنات کی جان اور روح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب وہ گئے تو روح کائنات نکل گئی، جہاں کائنات تھی ٹھہری رہی، جب آ گئے تو پھر کائنات رواں دواں ہو گئی۔ اس لیے سفر بھی اتنا لمبا کر لیا اور لمحہ ایک بھی نہیں گزرا، سیکنڈ ایک بھی نہیں گزرا۔ کسی نے نہیں کہا میں نے جاتے دیکھا، کسی نے نہیں کہا میں نے آتے دیکھا، اس لیے کہ دیکھنے والے کی نظر بھی تو وہیں ٹھہر گئی تھی۔ جب روح ہی نکل گئی، جان ہی نکل گئی، تو پھر جسم کس کام کا، وہ کیا کرے؟ ارے اتنا کچھ کر لیا، اور پھر کیا کہا؟ میں نے آج جو آیت کا حصہ پڑھا ہے اس میں رب نے کہا یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا فتنۃ للناس، کے لوگوں کو آزمائیں کہ اس واقعہ کے بعد صدیق کون بنتا ہے اور زندیق کون بنتا ہے۔ کون کہتا ہے ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور کون کہتا ہے نہیں نہیں عقل نہیں مانتی، ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ کون کہتا ہے کہ سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور کون کہتا ہے نہیں نہیں دیکھ نہیں سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اعتراض کرتے پھرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آسمان پہ کوئی دروازہ ہی نہیں، کہیں شگاف ہی نہیں، کہیں سے پھٹا نہیں، کیسے گئے کیسے آئے؟ انہیں کیا خبر کہ آسمان کے دروازے انہوں نے نہیں بنانے، جس نے آسمان کے دروازے بنانے ہیں اور آسمان کا بھی خالق ہے اس نے خود بلایا تھا، اور بلانے والا اہتمام کرتا ہے، جانے والا اہتمام نہیں کرتا۔ حضور خود بھی کہتے نا میں یہ سفر کر کے آیا ہوں، ہمارے لیے اتنا بھی کافی تھا، ہم نے پھر بھی ماننا تھا، یقین رکھنا تھا۔ لیکن یہاں تو حضور نے دعویٰ ہی نہیں کیا، رب نے کہا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اے محبوب یہ سب کچھ ہم نے تمہیں دکھایا ہے۔ اب یہ کہتے ہو یہ کیسے دکھائے؟ یہ سوال ایسے نہیں، سوال ایسے بنتا ہے اس نے کیسے دکھا دیا؟ ارے وہ قادر ہے، اس کی قدرت ہے، جیسے چاہے دکھائے۔ قادر کی قدرت پر کوئی انکار نہیں۔ یاد رکھیے معجزہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کی قدرت یہی ہے کہ وہ جیسے چاہے کرے۔ قانون اس کا یہ ہے کہ کوئی لامکاں پہ نہیں جا سکتا،
قدرت اس کی یہ ہے کہ وہ جسے چاہے بلا لے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ ماں اور باپ کے توسط کے بغیر کوئی پیدا نہیں ہوتا، لیکن وہ چاہے تو بغیر مرد کے وسیلے کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے، بغیر عورت کے وسیلے کے حوا علیہ السلام کو پیدا کرے۔ اور ہمارے زمانے میں اب کروڑوں انسان رہتے ہیں، کوئی ایک بھی دعویٰ دار نہیں ہے کہ میں بغیر باپ کے ہوں، بغیر ماں کے ہوں۔ ہاں، بے حیا علاقوں اور خطوں میں اور یورپ میں ایسے بڑے ہیں جنہیں اپنے باپ کا پتہ نہیں کہ کون ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا میرا باپ ہے ہی نہیں، میں بغیر باپ کے ہوں۔ لیکن حیادار معاشرے میں تو ایسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام نے کہ ایک خاص بندھن ہے، اس میں رہنا چاہیے۔ تو گرامی قدر، اب 6 ارب آبادی میں ایک بھی دعویٰ دار نہیں کہ میں بغیر ماں کے پیدا ہوا، میرا باپ کوئی نہیں، لیکن رب کا یہ قانون ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ لیکن اس کی قدرت ہے کہ وہ آدم و حوا و عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نہ کسی واسطے کے بغیر بھیج دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ قانون یہی ہے کہ کوئی نہیں جا سکتا اور نہیں جاتے لوگ، لیکن قدرت یہ ہے کہ وہ جسے چاہے بلا لے، اسے کون روک سکتا ہے؟ اور جو عقل کو یہاں قربان کرتا ہے نا، اسے ہی سمجھ آتی ہے کہ معراج مصطفیٰ کیا ہے۔ ورنہ تو لوگ اعتراض میں پتہ نہیں آنکھ سے دیکھا کہ نہیں دیکھا، فلاں روایت ہے دیکھنے کی، فلاں نہیں دیکھنے کی، اس میں تطبیق کیا ہے؟ یہ علم والی باتیں اہل علم کو کرنی چاہیے، لیکن یاد بھی رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں پر مدار کس چیز کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا نا، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے رب کو اچھی صورت میں دیکھا، بس اتنا ہی کیا کافی نہیں ہے ایک ماننے والے کے لیے؟ ارے ہمیں اس بات کی خوشی ہے حضور نے دیکھا، یا اس کی خوشی ہے کہ نہیں دیکھا؟ اپنے آپ کو ہم درست کریں۔ اللہ نے کہا یہ ہم نے ایک آزمائش بنایا ہے معراج کا سفر، اور اس سے ہم کھوٹے اور کھرے کو الگ کرتے ہیں۔ جو کھرا ہوگا نا وہ کہے گا مصطفیٰ جان رحمت کی اتنی بڑی شان، اور دوسرا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ہو کے وہاں چلا جائے؟ ارے یہ بندہ ہو کے وہاں نہیں گیا، اس بندہ نواز نے خود بلایا ہے، اور یہ تو خود بھی کہہ دیں ہمارے لیے تو اتنا بھی کافی ہے، لیکن کہہ رب رہا ہے وما جعلنا الرؤیا التی اریناک، رب کہتا ہے محبوب ہم نے تمہیں یہ سب کچھ دکھایا ہے، ہم نے تمہیں بلایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ کب کہا محبوب تم آئے ہو؟ کہا ہم نے تمہیں بلایا ہے۔ حضور تو خود بھی جائیں، بار بار نمازوں کی کمی کے لیے گئے نہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ اس کا کیا جواب دے گا؟ لیکن رب تو یہاں خود کہہ رہا ہے محبوب آپ پر جو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں نا، یہ در حقیقت میری ذات پر اعتراض اٹھتا ہے، انہیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نوازا تو میں نے ہے، دیا تو میں نے ہے، سکھایا تو میں نے ہے۔ آپ ایک شاگرد کے علم پر اعتراض کریں تو استاد کی تعلیم پر اعتراض ہوتا ہے، اس نے سکھایا کیا ہے؟ کسی بچے کو کہوں تمہیں پتہ نہیں معاشرے میں چلنے کا، مطلب ہوتا ہے تیرے باپ نے تمہیں قدم اٹھا کے چلنا بھی نہیں سکھایا، تو اعتراض باپ پر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے نبی کی ذات پر بولتے ہوئے اپنی زبان کو لگام دیں، اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیں، ڈریں، خوف سکھائیں کہ نبی پر جو اعتراض ایسے منہ اٹھا کے کرتے ہیں یہ رب پر ہوتا ہے۔ وہ نہیں جی کیسے ہو سکتا ہے معراج؟ رب کہتا ہے میں نے کروایا، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ گرامی قدر یہ تو محبت کا سلسلہ ہے، بھلا اس چیز کو دیکھ کر سن کر تو خوشی ہونی چاہیے۔ ایک مومن کا چہرہ جو ہے وہ تمتما اٹھنا چاہیے، اس کے دل میں فرحت ہونی چاہیے کہ وہ جو کوئی بھی نہیں کر سکا، اللہ نے ہمارے محبوب کو وہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ رب کہتا تم نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ موسیٰ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، تم ایسے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہارے ہاتھ سے سورج کی طرح لائٹ نکلتی ہے، ہم نے دیکھا ہے، تم عصا اٹھاتے ہو اژدہا بن جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، تمہاری بڑی نشانیاں دیکھی ہیں، لیکن بس ابھی نہیں مانتے، ایک چیز باقی ہے۔ کہا کیا؟ کہ حتیٰ نر اللہ جہرا، اپنی آنکھوں سے خود اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر مانیں گے۔ اب قوم موسیٰ نے کہہ دیا نا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مانیں گے، ورنہ نہیں مانتے۔ اے موسیٰ کیا تم بھی خود دیکھ کے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی تھا ربی آرینی انظر الیک، یا اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔
طور پہ تیری باتیں سنتا ہوں نا تو بڑی مٹھاس ہے باتوں میں، بڑی شیرینی ہے، اس کی لذت نہیں بولتی۔ یا اللہ جس کی بات میں اتنا مزہ ہے اس کے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا، اپنا دیدار ہی کروا دے۔ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ ابھی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ تو کہا ہی نہیں، اور پھر کہا بھی کہ تم پہاڑ پہ دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، یہ شرط کا ہے، اور شرط وہاں ہوتی ہے جہاں امکان ہو، اگر امکان ہی نہ ہو تو شرط نہیں ہوتی۔ شرط جملہ شرطیہ بولا ہی تب جاتا ہے جب اس میں امکان ہو چاہے تھوڑا ہو، اگر امکان نہ ہو تو ان شرطیہ نہیں آتا۔ رب نے کہا اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھو گے، مطلب یہ ہوا کہ میرا دیدار تو ہو سکتا ہے لیکن ابھی دیکھنا تم تاب نہیں لا سکتے۔ اور اس پہاڑ کو دیکھ کر جس پر تجلی پڑی تھی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ادھر رب نے اپنے محبوب کو لامکاں پہ بلایا اور بلا کے خود فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، فرمایا پاک ہے ہر نقص سے وہ خدا جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ یہاں فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا اس کے جانے کی کیا بات کرتے ہو، وہ محبوب تو اپنی خواہش سے زبان پر ایک لفظ بھی نہیں لاتا، جب رب اسے فرماتا ہے پھر محبوب اپنے لب کھولتا ہے۔ پھر کہا لوگوں وہ تو وہ ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، دنا اور تدلی کی وادیوں سے گم ہوتا ہوا وہ محبوب تو پھر اس سے بھی آگے گیا اور وہاں تک گیا۔ حد کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، الا اور حتی، یعنی یہ بتاتے ہیں یہاں تک، یہاں تک۔ لیکن جب رب نے اپنے محبوب کی بات کی نا فکان قاب قوسین او ادنی، الا نہیں کہا، الہین یہاں تک، فرمایا قاب قوسین کا معاملہ بنا پھر اس سے بھی آگے، کہاں تک؟ فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے، بس قوسیں دو تھیں، ایک قوس عبدیت تھی ایک قوس ربوبیت تھی، اتنے عروج پہ بھی پہنچ کے فرمایا بندہ بندہ ہی رہا، خدا خدا ہی رہا، نہ خدا بندہ بنا نہ بندہ خدا بنا، اس لیے کہ خدا کے مقام اور مرتبے کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ لا شریک ہے، لیکن کسی کو اللہ نے قرب کا یہ مقام دیا تو اپنے بندے خاص کو عطا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے خاص بندے کو رب نے کہا۔ ہم پوچھتے یا اللہ کیا کہا؟ فرمایا ما اوحا، ما کلمہ عام ہے، فرمایا جو بھی کہا یہ تمہارے کہنے کی بات ہی نہیں ہے، یہ میں جانوں میرا رسول جانے۔ یا اللہ پھر ہمارے لیے، فرمایا یہ نمازوں کا تحفہ اسی رات میں تمہارے لیے ہی تو بھیجا ہے، اگر تم سفر معراج کی یاد کو تازہ کرنا چاہتے ہو اور وہ لذت آشنائی پانا چاہتے ہو اور تم اس کے تقدس کو سمجھ کر اس کے لذت سے کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ نا رب کے حضور، کھڑے ہو جاؤ، رکوع میں چلے جاؤ، سجدہ ریز ہو کے کہو تو صحیح سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تم خاک پہ اپنا ماتھا ٹیکے ہوئے ہوگے لیکن عرش رحمان سے بھی اوپر اللہ تمہارے تذکرے کر رہا ہوگا۔ فرمایا اس کی لذت کو پانے کے لیے آؤ نا نماز میں، آؤ رب کے دیے ہوئے تحفے کو۔ یہ معراج ہی کی تو ہر روز یاد تازہ کرواتا ہے، 5 بار بندہ نماز پڑھتے ہوئے گویا سفر معراج کی ہی تو یاد تازہ کرتا ہے کہ اللہ تو نے اپنے محبوب کو جو پاس بلا کے ہمیں تحفہ دیا تھا نا، دیکھ ہم اس تحفے کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ تو رب نے کہا الا فتنۃ للناس، ہم نے لوگوں کو آزمایا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ آزمایا کیا ہے؟ کوئی سنے گا کہے گا دیکھا بات عقل سے بھی ٹچ نہیں کرتی جو کر رہے ہیں، بھلا سمجھ آتی ہے، ورگلائے گا لوگوں کو۔ اور دوسرا کہے گا دیکھا جو بات عقل بھی نہیں مانتی میرے رسول اس شان کے بھی مالک ہیں۔ ابو جہل نے یہ جا کے کہا تھا نا کہ مانا جا سکتا ہے، بھلا تمہارا دوست کہہ رہا ہے جن کو تم مانتے ہو کہ رات کے ایک لمحے میں گئے بھی آئے بھی، کہتا اوپر کی بات نہیں کرتے، بیت المقدس کا سفر بھی 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے 1 مہینہ آنے میں، 2 ماہ کی تو یہی مسافت ہے، اب بھی تم ان کی بات کو مانو گے؟ وہ غلام تھا نا عقل کا، اس کا مطلب تھا اب تو یہ فوراً کہہ دے گا نہیں نہیں میں نہیں مانتا۔ اسے نہیں پتا تھا عقل کہاں کھڑی ہے اور ایمان کہاں کھڑا ہے۔ آپ نے کہا انی لاصدقہ بابعد من ذلک، فرمایا ابو جہل اتنی چھوٹی سی بات کہتا ہے میرے رسول نے ہو کیا کہ نہیں؟ کہا ہم نے تو ان کے کہنے پر خدا کو بھی مان لیا ہے، یہ سفر کون سی چیز ہے؟
کہا حضور اس سے بھی بڑی بات کریں، کہیں تو صحیح، ہم تو ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ اور رب نے انہیں صدیق بنا دیا اور وہ صدیق اکبر بن گئے ایک گواہی پر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ٹھہرو پہلے میں پوچھ لوں، انہوں نے اعلان بھی کیا کہ تم پاس سے بات بنا رہے ہو، کہا نہیں، ایمان اس سے بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کی عظمت کی بات ہو تو ایک لمحہ بھی توقف نہیں کرتے، باقی چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی، اس کو جواب ابھی دیا جائے۔ فرمایا انی لا اصدقہ بابعد من ذلک، یہ نہیں کہا میں مانتا ہوں، نہیں، ابعد کا معنی زیادہ دور۔ کہا ابو جہل کوئی اس سے بھی بڑی بات میرا رسول کل کہہ دینا تو میں آج سے تمہیں بتا رہا ہوں میں اس کی ہر بات کو مانتا ہوں، اور یہ سفر کیا، ہم نے تو اس کے کہنے پر خدا کو مان لیا ہے، اور ہم نے تو عقل ان کی بارگاہ میں قربان کر دی ہوئی ہے۔ اور ایمان تو تبھی کامل ہوتا ہے جب عقل کو اللہ اور اس کے رسول پر بندہ قربان کر دیتا ہے، ورنہ تو اٹکا ہی رہتا ہے۔ رب نے کہا الا فتنۃ للناس، فرمایا معراج کی ایک حکمت یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو آزمایا، لوگ کیا کہتے ہیں، بھلا میرے رسول سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں یا انہیں دشمنی کرنے کا کوئی موقع مل جاتا ہے۔ لوگ جب بات کہنی ہو تو کوئی نہ کوئی موقع تلاش کرتے رہتے ہیں اور باز نہیں آتے اپنے حسد کو اظہار سے، لیکن محبت کرنے والے کو تو کسی موقع کی تلاش نہیں ہوتی، وہ رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہمیشہ ہی کرتا رہتا ہے۔ اور قرآن نے کئی مقامات پر ایسا کہا کہ یہ ہم نے تمہیں آزمایا ہے، نکھارا ہے۔ مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اہل ایمان مکہ المکرمہ میں نماز ادا کرتے، مسجد حرام کی طرف چہرہ اور دوسری سمت بیت المقدس۔ مدینہ المنورہ میں گئے، 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی، اللہ نے اس کو پورا کر کے خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا۔ اور جب بنایا نا تو رب نے اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی، فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، فرمایا ہم نے اس لیے ایسا کیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کہا بیت اللہ کی طرف کر کے پڑھو، اور رسول اللہ نے ادھر سے ادھر کر لیا، تو فرمایا ہم نے یہ نکھارا، لوگوں کو بتایا دیکھو کون بلا چون و چراں رسول اللہ کا پیروکار بنتا ہے اور کون باتیں اٹھاتا، دیکھو نا جی یہ کیا مذاق ہے، کبھی منہ ادھر کبھی منہ ادھر۔ تو مذاق کرنے والے وہ الگ ہو جائیں اور ماننے والے الگ ہو جائیں، اور ہمیشہ سے سلسلہ ایسا رہتا ہے، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جنہوں نے انکار کرنا ہوتا ہے وہ ایسی ٹو میں رہتے ہیں، کوئی ایسی بات مل جائے نا، نہ لینا نہ دینا، اور مفت کی دشمنی لینے کا طریقہ، اب وہ اس میں لگے رہتے ہیں، دیکھو نا جی یہ کیا ہوا، قبلہ بھی مذاق ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھو کبھی ادھر۔ اور جو مومن ہے وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ادھر ادھر سے غرض نہیں ہے، جدھر مصطفیٰ چہرہ کر لیں ہمارا وہی قبلہ ہے، ہمیں اس سے کیا غرض کہ ادھر ہے یا ادھر ہے، بس ہمیں تو حکم ملنا چاہیے۔ وہ کہہ دیں چہرہ ادھر کر لو ہم ادھر کر لیں گے، وہ کہیں ادھر کرو ہم ادھر کر لیں گے، فرمایا ہم تو ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اب ماننے والوں کا انداز بھی کتنا کھلا ہے، اور انکار کرنے والوں کا بھی دیکھو نا جی قبلہ ہی مذاق ہے۔ اور رب نے کیا کہا، وہ جو انکار کرتے تھے نا، اعتراض اٹھاتے تھے، اللہ نے کہا یہ سمجھدار ہی نہیں ہے، وہ کہتے تھے دیکھو ہم بڑے عقل مند ہیں۔ کچھ لوگوں کو اپنی عقل پہ بڑا ناز ہوتا ہے اور وہ سمجھتے دیکھو ہم جیسا سیانہ ہے ہی نہیں، تو رب نے کہا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، فرمایا یہ جو کہیں گے نا اس قبلے کو کیوں چھوڑ دیا جس پر تھے، رب نے کہا کوئی عقل مند بندہ نہیں کہے گا، بے وقوف ہی سارے کہیں گے۔ سفہاء سفیہ کی جمع ہے، سفیہ کہتے ہیں بے وقوف کو جس کی عقل کام نہ کرتی ہو، وہ کہتے تھے دیکھو ہم دانش مند ہیں، ہم عقل مند ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، سلیقہ شعر ہیں، بار بار نہیں باتیں مانتے، کبھی ادھر، بس جب ایک کہہ دیا چھوڑ دیں وہیں۔ رب نے کہا کتنے بے وقوف ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ قبلے سمتوں سے نہیں بنتے، قبلے حکم الہی سے اور مرضی مصطفیٰ سے بنتے ہیں، میرا رسول جس پہ راضی ہے میں نے اسی کو قبلہ بنا دیا ہے۔